گلگت بلتستان کی قدیم تاریخ۔ چینی سیاح فیان جب اس علاقے میں داخل ہوا تو یہاں پولولا نامی ریاست قائم تھی جو پورے گلگت بلتستان پہ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا صدر مقام موجودہ خپلو کا علاقہ تھا۔ پھر 7ویں صدی میں اس کے بعض حصے تبت کی شاہی حکومت میں چلے گئے۔ پھر 9ویں صدی میں یہ مقامی ریاستوں میں بٹ گئی جن میں سکردو کے مقپون اور ہنزا کے ترکان خاندان مشہور ہیں۔ مقپون خاندان کے راجاؤں نے بلتستان سمیت لداخ، گلگت اور چترال تک علاقوں میں حکومت کی۔ احمد شاہ مقپون اس خاندان کا آخری راجا تھا جسے ڈوگرا افواج نے ایک ناکام بغاوت میں 1840 عیسوی میں قتل کر ڈالا۔ پھر 1947 میں برصغیر کے دوسرے مسلمانوں کی طرح یہاں بھی آزادی کی شمع جلنے لگی۔ کرنل مرزا حسن خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پورے علاقے کو ڈوگرا راج سے آزاد کرا ڈالا۔ گلگت اور بلتستان 1848 عیسوی میں کشمیر کے ڈوگرا سکھ راجا نے ان علاقوں پر بزور طاقت قبضہ کر لیا، اور جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت یہ علاقہ ریاست جموں کشمیر تبت میں شامل تھا۔ 1948 میں اس علاقے کے لوگوں نے خود لڑ کر آزادی حاصل کی۔ اس آزادی کا آغاز گلگت سے ہوا اور 1 نومبر 1947 کو گلگت پر ریاستی افواج کے مسلمان افسروں نے قبضہ کر لیا اور آزاد جمہوریہ گلگت کا اعلان کر دیا۔ اس آزادی کے 16 دن بعد پاکستان نے آزاد ریاست ختم کر کے FCR نافذ کر دیا۔ آزادی کے بعد سے یہ علاقہ ایک گمنام علاقہ سمجھا جاتا تھا، اسے شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا۔ 2009 عیسوی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی حکومت نے اس خطے کو نیم صوبائی اختیارات دیے۔ یہ واحد خطہ ہے جس کی سرحدیں 4 ملکوں سے ملتی ہیں، نیز پاکستان اور بھارت 3 جنگیں سن 1948 کی جنگ، کارگل جنگ اور سیاچین جنگ اس خطے میں لڑے، جبکہ سن 1971 کی جنگ میں اس کے کچھ سرحدی علاقوں میں جھڑپیں ہوئیں۔ پاکستان کے کئی گاؤں بھارتی قبضے میں چلے گئے اور بھارت کے کئی گاؤں پاکستان کے قبضے میں چلے گئے۔ انہی وجوہات کی بنا پر یہ علاقہ دفاعی طور پر ایک اہم علاقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہیں سے تاریخی شاہراہ ریشم گزرتی ہے۔ 2009 میں اس علاقے کو نیم صوبائی حیثیت دے کر پہلی دفعہ یہاں عام انتخابات کروائے گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید مہدی شاہ پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ عمران خان نے 2020 میں گلگت بلتستان کو صوبائی درجہ دینے کا اعلان کر دیا۔ نئے صوبوں کو پاکستانی پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی دی جائے گی، لیکن اپریل 2022 میں تحریک انصاف کی مرکزی حکومت کے ختم ہونے تک خطے کو نہ ہی آئینی صوبے کا درجہ ملا اور نہ ہی پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی ملی۔